अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जान ले ली। वायरस से 2,40,848 मुतासिर, अमवात की तादाद 4,983 हो गई। वज़ीर आज़म ने आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था, मुख्तसर मुद्दत में जदीद हस्पताल का क़याम काबिल तारीफ है। पंजाब हुकूमत ने सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और अदालतों में तमाशा लगा रखा है। लाहौर हाई कोर्ट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मुराद सैयद उज़ैर बलोच का बयान कौमी असम्बली में ले आए। उन्होंने कहा, उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे किए। भत्ता आसिफ जरदारी अब फरियाल तारपुर को जाता था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहकीकात मुकम्मल। 24 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलाजमीन ने धोखे से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम वसूल की, खुद को सरकारी मुलाजमीन जाहिर नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। किसी सरकारी अफसर ने रिकॉर्ड छिपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तालीम ने मुल्क में तालीमी इदारे खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 53वीं बरसी आज बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान का रुख कर गया। 3 दिन तक कराची में जारी रहने वाली बारिश के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस एक जानलेवा मर्ज है, ताहम एहतियाती तदाबीर और जिम्मेदारी का मुजाहरा करके इसे शिकस्त दी जा सकती है। कराची के मोहम्मद यासीन इन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। कनाडा में कोरोना वायरस का खौफ एक बार फिर बढ़ रहा है, जबकि इसका जिम्मेदार अमेरिका हो सकता है। कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए बर्लिंगटन की मेयर का मास्क लाजमी करार देने का फैसला। जल्द करारदाद पेश की जाएगी। टोरंटो में शदीद बारिश और तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। शहरी बिजली से महरूम, सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। कनाडा का रवा साल माली खसारा 343 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान। जंग अजीम दोम के बाद भी कभी कनाडा का माली खसारा इस हद को नहीं पहुंचा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,06,434 हो गई। कोविड-19 के दौरान दुनिया में गुर्बत से यौमिया 12,000 अमवात का खदशा। बैनुल अक़वामी खैराती तंजीम ने खबरदार कर दिया। सर्बिया में कोरोना के बायस कर्फ्यू का नफाज पर एहतजाज। पार्लियामेंट में धावा बोल दिया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। ट्रंप कोरोना के खिलाफ आलमी कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि आलमी इदारा सेहत कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में ताउन कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,21,70,408 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,52,112 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,40,848 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 61 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,983 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,359 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 84,587، سندھ میں 99,362، خیبر پختونخوا میں 29,052، بلوچستان میں 11,052، گلگت بلتستان میں 1,605، اسلام آباد میں 13,731، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,459 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 14,91,437 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24,333 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,45,311 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,193 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 61 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,983 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,955، سندھ میں 1,637، خیبر پختونخوا میں 1,054، اسلام آباد میں 142، بلوچستان میں 124، گلگت بلتستان میں 31 اور آزاد کشمیر میں 40 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئسولیشن اور وبائی امراض کے جدید اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ NDMA نے 250 بیڈز پر مشتمل طبی مرکز 40 دن میں مکمل کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد میں آئسولیشن اسپتال اور انفیکشنز ٹریٹمنٹ سینٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چینی سفیر، وفاقی وزراء شبلی فراز، اسد عمر اور دیگر بھی تھے۔ جدید سہولیات سے آراستہ 250 بستروں پر مشتمل یہ اسپتال بہترین ساز و سامان اور ادویات کے ساتھ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے استعمال ہوگا۔ آئسولیشن اسپتال کی تعمیر سے اسلام آباد کے اسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا، مختصر مدت میں جدید اسپتال کا قیام قابل تعریف ہے۔ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر وائرس تیزی سے پھیلتا ہے، وبا کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ عوام سے اپیل ہے کہ عید پر SOPs پر عمل درآمد کریں، عوام لاپرواہی نہ کریں، عید سادگی سے منائیں۔ سب نے مل کے آج ایک ایسا پاکستان میں وقت آ گیا کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جدھر انفیکشنز نیچے جا رہی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک میں باقی دنیا کے بنسبت بہت کم اموات ہوئی ہیں۔ لیکن میں خاص آپ کو آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ بڑی عید پہ، یہ قربانی کی عید پہ لاپرواہی کی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ پھر ایک دم یہ پھیل جائے گی وائرس، پریشر پڑے گا۔ اس لیے سادگی سے لاہور ہائی کورٹ نے بیوروکریسی کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر حتمی فیصلے میں نوٹیفیکیشن کالا دم ہوا تو وزیر اعلیٰ عثمان وزدار سمیت تمام اتھارٹیز کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مجسٹریٹ کے اختیارات دیے۔ ایگزیکٹو اور عدلیہ کے علیحدہ علیحدہ اختیارات ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ سنا ہے حکومت کو جوڈیشل اختیارات کا بہت شوق ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت نے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور عدالتوں میں تماشا لگا رکھا ہے۔ عدالتوں کو مذاق بنائیں، نہ تماشا لگائیں۔ جس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس نے منظور کیا، ان کو کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور پنجاب حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ عمر ایوب اور اسد عمر نے کہا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کا ادراک ہے کہ الیکٹرک کو 200 میگا واٹ مزید بجلی دیں گے۔ ماضی میں کراچی میں بجلی کی پیداوار کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर मुराद सईद उज़ैर बलोच का 164 का बयान कौमी असम्बली में ले आए। उन्होंने कहा उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे किए। भत्ता आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाता था। लोगों को कत्ल करने के लिए पुलिस मोबाइल भी इस्तेमाल की। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुराद सईद का इजहार ख्याल करते हुए कहना था, उज़ैर बलोच कहता है 2008 में जब जेल में था पीपल्स पार्टी ने कैदियों का सरबराह बनाया। एक JIT में है कि कब्जा किया गया, जबकि दूसरी JIT में है कि किसके कहने पर किया गया। उज़ैर बलोच ने पुलिस मुकाबले अगवा बराए तावान थानों पर हमलों का एतराफ़ किया। दोनों एक JIT जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बत्ताखोरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया वो वजाहत हुई। कत्ल का कहा गया, कत्ल किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। यहां पे कब्जा किया गया, लेकिन कब्जा किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। मुराद सईद की तकरीर पर अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया सूबिया सुमरो ने हेडफोन मारने के लिए वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ फेंका, लेकिन उन्हें नहीं लगा, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए तो शाहिदा रहमानी ने कोरम की निशानदही कर दी। अरकान की गिनती के बाद कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा होने तक मौखर कर दी गई। दूसरी जानिब उमर अयूब और असद उमर ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल का इदराक है कि इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट मजीद बिजली देंगे। माजी में कराची में बिजली की पैदावार के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। FIA ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। 24 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। FIA के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मुलाजमीन ने धोखे से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल की और ख़ुद को सरकारी मुलाजमीन ज़ाहिर नहीं किया। मुस्तफ़ीद होने वाले ज़्यादा अफराद का ताल्लुक शोरिश ज़दा इलाकों से है। FIA के मुताबिक 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। रकम वसूल करने वाले दीगर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। फ़ायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजमीन से अब तक 1 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम भी वसूल की जा चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कमीशन के लिए नाम तलब कर लिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन के लिए नाम बेहतर ना हुए तो अदालत खुद तजवीज़ करेगी। हुकूमत ने कंपनीज को 4 करोड़ जुर्माना करके 7 अरब का फ़ायदा दे दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अल्फाज के गोरख धंधे के अलावा कुछ नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाना, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन में किसको शामिल करना है। अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क भर में 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान करते हुए SOPs तैयार करने की हिदायत कर दी और कहा सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया और कहा तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर अगस्त में नजर सानी भी करेंगे। वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि 15 सितंबर से पहले मजीद मशावरत करेंगे। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए SOPs तैयार की जाएंगी। SOPs से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं। शफकत महमूद ने कहा कि सूबों से तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक SOPs मांगी हैं। सूबों से कहा है कि अपनी तजावीज़ लिख कर भेज दें।
انتظامی ادارے اساتذہ کو بلا کر SOPs پر پریکٹس کریں۔ ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں، تو یہ جو SOPs ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو SOPs ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ PhD کے طلبہ لیبارٹریز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو SOPs کے مطابق اجازت دی جا سکتی ہے۔ جہاں انٹرنیٹ سہولت نہیں تھی وہاں آن لائن تعلیم میں طلبہ کو دشواری ہوئی۔ یونیورسٹیز اگست میں جہاں انٹرنیٹ سہولت نہیں تھی ان علاقوں کے طلبہ کو بلا سکتی ہیں اور ہاسٹلز میں 30% تک طلبہ کو رکھ سکتے ہیں۔ SOPs بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے، سب کی طرف سے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ کورونا کی صورتحال میں تعلیم کا بڑا نقصان ہوا، مدارس کو بھی SOPs کے تحت امتحانات لینے کی اجازت ہوگی۔ امتحانات لینے کے دوران 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا، ماسک پہننا لازمی ہوگا، جہاں ممکن ہو ٹینٹ لگا کر امتحانات لیے جا سکتے ہیں۔ شفقت محمود نے واضح کیا جو ادارہ SOPs پر عمل نہیں کرے گا تو اسے امتحان لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر کہیں SOPs پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 53ویں برسی آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بے لوث قربانیاں دے کر اپنی پوری زندگی ملک کے لیے وقف کرنے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے 17 سال چھوٹی تھیں، لیکن قائد کی دیکھ بھال اور ان کے سیاسی مشن کو پورا کرنے کے لیے قدم قدم پر قائد کے ہمراہ رہیں۔ 1919 میں یونیورسٹی آف کولکتہ سے انہوں نے ڈینٹل سرجن کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے محمد علی جناح کے ساتھ قیام پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ تحریک پاکستان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے جدوجہد آزادی میں حصہ لینے کے لیے بر صغیر کی مسلم خواتین کو بیدار کیا اور انہیں منظم کر کے ان سے ہراول دستے کا کام لیا۔ مادر ملت کی ہی بدولت بر صغیر کے گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تحریک میں سرگرم ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری جیسا اہم کام اپنی نگرانی میں انجام دیا اور ساتھ ہی انہوں نے وومن ریلیف کمیٹی قائم کی اور پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ فاطمہ جناح کی خدمات کے عوض قوم نے آپ کو مادر ملت اور خاتون پاکستان کے خطاب سے نوازا۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی آزادی کی تحریک میں عملی طور پہ اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے مشن پر ان کے ساتھ رہیں۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد بھی ان کا حوصلہ بلند رہا۔ قائد اعظم and Pakistan is echoing everywhere. Wherever I met the people, whether it was men, women or children, I was deeply touched by the expression of deep esteem and warm affection for Qaid A'zam. سابق صدر ایوب خان نے جب 1965 میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو فاطمہ جناح کو حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے اپنا مشترکہ امیدوار نامزد کیا، تاہم وہ سرخرو نہ ہو پائیں۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملی۔ کراچی سے بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کا رخ کر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی کے دوسرے ہفتے کے بعد سے بارشوں کا دوسرا اسپیل آنے کی توقع ہے، مگر 3 دن کی بارش میں کراچی کا کیا حال ہوا آئے آپ کو بتاتے ہیں۔ جو کرنٹ سپیل تھا یہ
6 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک کراچی میں اس نے بارش دی، کئی ایریاز میں بڑی ہیوی بارش ہوئی اور کئی ایریاز میں معتدل سی ہوئی. تو یہ اس کی ایڈوائزری یا وارننگ بھی ہم نے 3 جولائی کو ایشو کی تھی، یعنی 3 دن پہلے ایشو کی تھی، اور 6 جولائی سے ویدر ہونا شروع ہوا تھا. کئی روز سے خطرے کی گھنٹی بجاتے محکمہ موسمیات والوں کی کسی نے نہ سنی کہ الیکٹرک انتظامیہ کے تو کانوں پر جوں بھی نہ رینگی. بارش ہوتے ہی ایک ایک کر کے الیکٹرک کے 15 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. لانڈی، شاہ فیصل، گلشن اقبال، مریر، سرجانی، ایف بی ایریا، بہادر آباد، صدر سمیت دیگر علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی. اور یہ کے الیکٹرک والے جو خدا کا واسطہ ہے بھائی، ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے کراچی کے حوالے سے. کراچی ماں ہے. عوام تو بیچاری رل رہی ہے، کرونا کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، کاروبار لوگوں کے بند ہیں، اوپر سے کے الیکٹرک کا عذاب ہے. طوفانی بارش کے بعد پاک کالونی اور کورنگی میں کے الیکٹرک کی پی ایم ٹیز میں دھماکوں سے علاقے گونج اٹھے. یہی نہیں کہ الیکٹرک کے پول بھی بارش کو برداشت نہ کر سکے. لیاقت آباد میں بجلی کا پول ہی جگہ سے ہٹ گیا، مگر رابطے کے باوجود کہ الیکٹرک کی جانب سے اس نااہلی کا کوئی جواب نہ ملا. ڈیفنس کے پوش علاقوں کے نالے فوارہ بن کر ابل پڑے. یہی نہیں، بارش کے بعد مختلف شاہراہوں پر پانی کھڑا ہوا تو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. کھڑی گاڑیوں کے مسافر برسات تکتے تو کبھی سڑکوں پر بارش کا پانی، مگر میئر کراچی کا وہی فنڈز کا رونا. 2018 جون کے بعد نالے صاف نہیں ہوئے بیکاز آف لیک آف فنڈز ان KMC. کراچی سے بارش برسانے والا سسٹم اب بلوچستان کا رخ کر گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی کے دوسرے ہفتے کے بعد سے بارشوں کا دوسرا اسپیل آنے کی توقع ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے. تبلیغی جماعت کے کارکن اور ٹریول ایجنٹ نے کرونا کو کس طرح شکست دی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض 2.5 لاکھ کے قریب پہنچنے کو ہیں، لیکن ان مریضوں میں اموات پہ جانے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، جو کہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے. اس پھیلی ہوئی وبا کی لپیٹ میں آ جانے والے محمد یاسین، جو پیشے سے ایک ٹریول ایجنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اپنی عمر کے ایک بہت بڑے حصہ گزارنے کے بعد اس موذی وبا کی لپیٹ میں آ جانے کی تفصیل بتاتے ہوئے محمد یاسین نے بتایا. سیکنڈ ڈے میں نے جب ٹیسٹ کروایا میرا اپنا، اور کسی ڈاکٹر سے میں نے مشورہ کیا کہ وہ مجھے کوئی ٹیسٹ لکھ دیں، تو میں آغا خان چلا گیا، اور آغا خان میں ایک ایمرجنسی کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، تو وہاں میں نے چیک کرا تو انہوں نے مجھے جو ہے نا کووڈ سسپیشیس کر کے مجھے کہہ دیا کہ آپ صبح ٹیسٹ کروا لیں. جب ٹیسٹ کروائے تو مجھے پتہ چلا کہ میں کووڈ پازیٹیو ہوں، تو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. لوگوں کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس ہو جانے کے بعد اسپتالوں میں بھرتی، آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا کسی حد تک ہے. محمد یاسین نے بتایا کہ جب انہیں اس بات کی تشخیص ہوئی کہ انہیں یہ وائرس لگ چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے آپ کو فوراً آئسولیٹ کر لیا. محمد یاسین نے بتایا کہ انہیں اس وائرس کی ابتدا میں کیا کیفیت محسوس ہوئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کرونا وائرس کو لے کر بہت سے مسکنسیپشن ہیں. کچھ بخار کی نوعیت زیادہ محسوس ہوئی، اور بخار، سر میں درد اور کھانسی. تو میں نے اپنے جنرل فزیشین سے جو ہے نا رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے 1 ہفتے کی دوائی دی. اس میں کچھ اینٹی بایوٹکس بھی تھیں، لیکن بخار جو ہے نا کہیں کم نہیں ہو رہا تھا. 102 103 چل رہا تھا. محمد یاسین کا کہنا ہے فوری علاج اور احتیاط سے صحتیابی حاصل کر کے انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہیں ایک نئی زندگی ملی ہو. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کی انرجی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اب وہ خود کو زیادہ تندرست محسوس کرتے ہیں. چونکہ محمد یاسین تبلیغی جماعت کے کارکن ہیں، اس لحاظ سے بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان مشکلات کے باوجود انہوں نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اور SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے سارے کام ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے کام تو اللہ خود ہی کرواتا ہے. اپنے آئسولیشن کے پیریڈ میں محمد یاسین نے کس طرح میڈیکیشن لی، جس کی وجہ سے آج وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں. 3-4 چیزیں انہوں نے لکھ کے دے دی. ایک تو بخار کے لیے پیناڈول ہے، یا کوئی بھی آپ دوا لے سکتے ہیں بخار کے لیے. اسی طرح کھانسی ہے تو کھانسی کے لیے سیرپس ہیں.
लाइक हाइड्रेलिन है या कोमोस है या फिर जो है ना प्रीटोन है। मैं डायबिटिक हूँ तो इसलिए मुझे कुछ मुख्तलिफ दवाएं दी हैं, अदरवाइज कोई भी खांसी का सबब ले सकते हैं। इसी तरह एक थी रिजेक्स मेरा ख्याल है कि इसलिए कि कोई एंटी एलर्जी भी है। 14 दिन अपने आप को मुकम्मल आइसोलेशन में रखने के बाद मोहम्मद यासीन ने आखिरकार कोरोना को शिकस्त दे दी। इस दौरान उन्होंने अपने काम खुद किए। खाना और कपड़े उन्हें उनके दरवाजे पर मिल जाया करते थे। जहां कोरोना वायरस की वजह से तमाम कारोबार बंद हैं, वहीं ट्रैवल एजेंसीज का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंट भी परेशानी से दो चार हैं। मोहम्मद यासीन ने बताया कि उन्हें अपने कारोबार के ना चलने का दुख तो था ही, ऊपर से इस कोरोना वायरस की लपेट में आकर उन पर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।